السلام علیکم گرلز، آج ہم اردو کا چوتھا سبق پڑھیں گے جو ہے تفریح کی اہمیت۔ تفریح کا مطلب جیسے آپ کو پتہ ہے سیر و تفریح کرنا، پھرنا، کہیں جانا، گیپ لینا، فارغ رہنا، یہ سارے تفریح ہیں، تفریح کے مطالب اور معنی ہیں۔ سب سے پہلے ذخیرہ الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ جھلسا دینا کا مطلب جلا دینا، گھٹا ٹوپ مکمل اندھیرا، بہت زیادہ اندھیرا، صرف کرنا، خرچ کرنا، چہل قدمی کرنا، پیدل چلنا، مہم جوئی، مشکل کام، ناگزیر اہم، اور کتابی کیڑا بہت زیادہ پڑھنے والا، یعنی کتابوں میں ہی لگا رہنا۔ اس سبق میں تفریح کی اہمیت پر بات کی گئی ہے۔ پہلے تو تفریح کا مطلب بتایا ہے کہ تفریح سے مراد کیا ہے، یعنی ایسی سرگرمی، ایسی ایکٹیویٹی، کوئی بھی ایسا کام جو لوگ اپنے فرصت کے وقت میں اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے، محظوظ کرنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا کام کریں، اس کو تفریح کہتے ہیں۔ تفریح ایک انسانی ضرورت ہے، یعنی کہ انسان جب اپنے روزمرہ کی جو روٹین ہے، معمول ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اپنا مشغلہ اختیار کرے، کوئی اپنی مرضی کا کام کرے، کوئی اپنی پسند کا کام کرے، گیپ لے، اپنے آپ کو ریلیکس کرے، تو وہ تفریح کہلاتی ہے۔ اور تفریح جو ہے انسانی ضرورت ہے، کیونکہ انسان جب روزمرہ کی روٹین میں، اپنے روزمرہ کے معمولات میں کام کرتا ہے تو اس کو اپنے اعصاب کو ریلیکس کرنے کے لیے، اپنی ذہنی اور جسمانی حالت کو سکون پہنچانے کے لیے فراغت کی اور تفریح کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ اگلی سرگرمی کو اچھی طرح سے کر سکے۔ تو اس میں تفریح کی مدد سے خود کو روزانہ کے کاموں اور مصروفیات سے ہٹا کر کسی نہ کسی سرگرمی میں حصہ لیتا ہے۔ تفریح سے ایک خاص قسم کی انرجی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا اگلا کام، ہماری اگلی کارکردگی میں واضح فرق پڑتا ہے۔ پھر آگے انہوں نے مثال دی کہ تفریح ایسا کام کرتی ہے ہماری روزمرہ کی تھکا دینے والی مصروفیات میں، جیسا کہ جھلسا دینے والی دھوپ میں بارش کرتی ہے۔ جیسے گرمی ہے، بہت زیادہ دھوپ ہے، تو اس میں بارش جب برسے گی تو وہ ہر چیز کو ٹھنڈا کر دے گی۔ اسی طرح بہت زیادہ مصروفیت میں سے تھوڑا سا وقت اگر تفریح کے لیے، آرام کے لیے، ذہنی اور جسمانی سکون کے لیے نکال لیا جائے تو وہ بالکل اسی طرح سے انسان کے جسم کو ٹھنڈا کرتی ہے اور اس کو اگلی سرگرمی کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس کا کردار، اس کا تفریح کا کردار گھٹا ٹوپ اندھیروں میں، جیسے مکمل اندھیرے میں روشنی کی کرن جو ہے ایک روشنی پیدا کرتی ہے اور پورے اندھیرے میں ایک روشنی پھیلا دیتی ہے، ہلکی سی روشنی، ہلکی سی کرن۔ بالکل اسی طرح بہت زیادہ مصروفیت میں تھوڑا سا وقت اگر نکال لیا جائے اور تفریح کر لی جائے تو وہ بالکل اسی طرح کام کرتی ہے۔ تفریح کے معنی جو ہیں مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی تفریح مختلف ہو سکتی ہے۔ ہر انسان کس طرح سے تفریح لیتا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو انٹرٹین کرتا ہے، کس طرح سے محظوظ ہوتا ہے، کس طرح سے انجوائے کرتا ہے، وہ ہر ایک کی اپنی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ یعنی کسی انسان کو فارغ وقت میں کہیں جانا پسند ہے، پارک چلے جاتے ہیں جیسے آپ لوگ کبھی، اور کچھ لوگ اپنا فارغ وقت جو ہے وہ اپنے کسی مشغلے میں صرف کرنا پسند کرتے ہیں۔ مشغلہ یعنی کوئی بھی ہابی جو ہو، اس میں کچھ لوگوں کے نزدیک ساحل سمندر یا دریا کے کنارے چہل قدمی کرنا تفریح ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے نزدیک تفریح کا مطلب ہی پرخطر اور مہم جوئی سے بھرپور سرگرمیاں ہیں۔ پرخطر، خطرے والے کام، خطرے سے بھرپور کام، پہاڑوں پہ جانا، تیراکی کرنا،
ساحل سمندر پر جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مہم جوئی والے کام ہیں۔ تفریح ہو کیسی بھی ہو، اس کا بنیادی مقصد بہرحال فرد کو روزمرہ معمول کی مصروفیت سے چھٹکارا دلا کر آرام پہنچانا ہے۔ جو بھی تفریح کی جائے، اس طرح سے بھی تفریح کی جائے، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ فرد کو، انسان کو اپنی مصروفیت سے چھٹکارا ملے اور اسے آرام ملے، ذہنی اور جسمانی طور پر قوی ہو جائیں، تقویت پہنچائیں، یعنی ان کو طاقت مل جائے۔ کھیل ایک ایسی تفریح ہے جو نوجوانوں کی دونوں ضرورتیں پورا کرتی ہے۔ تھکا دینے والے کام کے بعد جب فرد کچھ وقت تفریح کے لیے کھیلنے میں گزارتا ہے تو اس کے اعصاب کو تقویت ملتی ہے۔ اعصاب یعنی اس کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، نروز کو طاقت ملتی ہے، پوری باڈی جو ہے وہ فریش ہو جاتی ہے۔ پھر اس سے آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مہم جوئی والے کام جو ہیں، بہادری والے تفریحی سرگرمیوں کو اپنانے پر بہت زور دیا جاتا ہے، کیونکہ تحقیق سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ ایسی سرگرمیوں کا ہماری مصروفیات میں شامل ہونا مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ مہم جوئی والے کام، مشکل کام، خطرے سے بھرپور کام، پہاڑوں پر جانا، تیراکی کرنا، اور ان کاموں کو کرنے سے کیا ہوتا ہے، زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے اور آپ کے اعتماد اور خود آگاہی میں اضافہ کرتی ہے۔ اس طرح کی سرگرمیاں آپ کے اعتماد میں اور خود آگاہی، اپنے آپ سے آپ کو واقفیت ہوتی ہے کہ آپ کس قدر بہادر ہیں، آپ میں کس قدر طاقت ہے۔ جیسے پہاڑوں پر جانا یا تیراکی کرنا، اس سے اپنے آپ کا پتہ چلتا ہے۔ تفریح میں عام طور پر سفر کرنا، سائیکل چلانا، ماہی گیری، مچھلیاں پکڑنا اور میدانی کھیل جیسے جسمانی سرگرمی والے کام شامل ہیں۔ اس طرح کی سرگرمیوں سے آپ خود کو تازہ دم اور پرسکون محسوس کرتے ہیں، یعنی فریش ہو جاتے ہیں، پرسکون ہو جاتے ہیں، ریلیکس ہو جاتے ہیں، اور اس طرح آپ اپنے دوستوں سے، ہمسایوں سے، رشتہ داروں سے مل سکتے ہیں جب آپ تفریح کرتے ہیں۔ یا اگر تفریحی مقامات پر جائیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارا خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے، یعنی کہ خاندان کے ساتھ ہم جاتے ہیں، فیملی کے ساتھ جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ایک جیسے واقعات کا مشاہدہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک جیسے واقعات، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے جسم پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہیں۔ تفریح فرد کو نئے لوگوں سے ملنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ جیسے ہم باہر کہیں جاتے ہیں، کوئی تفریح کرتے ہیں تو نئے لوگوں سے ملتے ہیں، اور بنیادی طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تفریحی سرگرمیاں خاندانی تعلقات کو مضبوط بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ تفریحی سرگرمیوں کے دوران فرد اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان یا فرد پریشانیوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اور اگر ان سرگرمیوں کو، اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو، تفریحی سرگرمیاں، باہر جانا، سیر کرنے جانا، کہیں کوئی پلان کرنا، ان کو اگر جوش و جذبے کے ساتھ منایا جائے، شرکت کی جائے ان میں، تو انسان کی مثبت توانائی میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر اس سے مثبت رویے پروان چڑھتے ہیں۔ مثبت رویے یعنی پھر ہماری جو مزاج ہے وہ بھی، اس میں نیگیٹیوٹی نہیں رہتی، مثبت رہتے ہیں، رویہ مثبت رہتا ہے، اور اس کے علاوہ توانائی ملتی ہے، مثبت توانائی ملتی ہے۔ تفریح کے مواقع ذہن اور جسم کو سکون پہنچاتے ہیں، مگر ہمارے ملک میں ایسی تفریح پر زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا ہے جس میں ہر خاص و عام شامل ہو سکے۔ خاص و عام، ہر ایک، خاص اور عام سارے، ہر قسم کے لوگ۔ پارک اور کھیل کے میدان تفریح کا اچھا ذریعہ ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان میں صفائی ستھرائی کا کچھ خیال نہیں رکھا جاتا۔ اگر حکومت ان تفریحی مقامات کو آلودگی سے پاک کر دے تو لوگوں کو تفریح کا ایک معقول ذریعہ میسر آ سکتا ہے۔ اچھا، اس میں کہ جب ہم جاتے ہیں تفریحی مقامات پر تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہ پارکس میں، کس طرح سے کھیل کے میدان ہوں یا پارکس ہوں یا روڈ ہو، جو بھی ہو، ہم اس پر گندگی پھیلاتے ہیں، ریپرز گراتے ہیں، صفائی ستھرائی کا کچھ خیال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم وہاں پر
جس کی وجہ سے لوگ پھر تفریح کے لیے نہیں آتے گندگی جگہ پر. اور اگر حکومت ان تفریحی مقامات کو آلودگی سے پاک کر دے تو پھر لوگ جو ہیں ان کے لیے ایک معقول ذریعہ مل سکتا ہے تفریح کا. اس کے علاوہ تفریح کا اور جو ہیں ذرائع اس میں یہ ہے کہ شہروں میں میلے لگائے جاتے ہیں. میلوں میں جیسے فیئرز ہوتے ہیں، فن فیئر ہوتے ہیں، یا ویسے کوئی کلچرل شوز لگتے ہیں، ان میں علاقائی ثقافت اور تہذیب کی عکاسی کی جاتی ہے. ثقافت اور تہذیب، سارے رہن سہن کا، اس میں کھانے ہوتے ہیں مختلف صوبوں کے، مختلف جگہوں کے، علاقوں کے، لباس ہوتے ہیں، یہ سارا کلچر دکھایا جاتا ہے اس میں. میلوں میں انتظامیہ کی طرف سے مختلف کھیل اور شو ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ محظوظ ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، مزہ لیتے ہیں. اور پھر اسٹال ہوتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ سب سے بڑا ایک تفریح کا ذریعہ ہے میلے. جیسے ہمارے ہاں اپریل میں اکثر اس طرح کے ایگزیبیشنز بھی ہوتی ہیں اور میلے بھی ہوتے ہیں. اچھا، آگے پھر تفریح کی 2 قسمیں بتائی ہیں کہ فعال تفریح اور غیر فعال تفریح. فعال تفریح میں مشکل کام، مہم جوئی والے اور گھر سے باہر کیے جانے والے تمام کام فعال تفریح میں آتے ہیں. آگے پہاڑوں پر چڑھنا، کشتی چلانا، جنگلات میں جانا، ساحل سمندر پر جانا، قدرتی مناظر اور اشیاء کا قریب سے مشاہدہ کرنا، ساحل سمندر پر جانا اور قدرتی مناظر کو خود جا کر دیکھنا فعال تفریح ہے. فعال تفریح یعنی جو گھر سے باہر کی جائے. اور دوسری قسم ہے غیر فعال تفریح. دوسری قسم غیر فعال تفریح، اور غیر فعال تفریح میں گھر میں بیٹھ کر کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے آپ محظوظ ہوں. اس میں لطیفے بازی کرنا، یعنی لطیفے سنانا ایک دوسرے کو، گپیں مارنا، گپیں ہانکنا، باتیں کرنا، کمپیوٹر، ٹی وی، یہ ساری چیزیں، لوڈو وغیرہ، یہ غیر فعال گھر میں بیٹھ کر جو بھی آپ کھیل کھیلیں تفریح کے لیے وہ غیر فعال تفریح ہوگی. اس کے بعد جدید دور کے تفریح کے ذرائع میں آج کل کے ذرائع جو تفریح کے ہیں ٹی وی، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ ہیں، اور ہر کوئی جو ہے ان سے ہی محظوظ ہوتا ہے، اور یہ تفریح کا ایک بہترین ذریعہ ہے. آج کل تفریحی سرگرمیاں پوری دنیا میں وسیع پیمانے پر مقبول ہو رہی ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ اب لوگ تفریح کی اہمیت کو اچھی طرح سے سمجھنے لگے ہیں. تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اگر تفریح کے لیے کچھ وقت وقف کر دیا جائے، کچھ وقت نکالا جائے، صرف کیا جائے، تو پھر صحت کو لمبے عرصے تک ہم برقرار رکھ سکتے ہیں اور صحت مند دماغ پانے میں مدد مل سکتی ہے. باقاعدہ کسی جسمانی سرگرمی میں حصہ لینا، کوئی کھیل کھیلنا یا کوئی ورزش کرنا آرام و سکون حاصل کرنے کے ذریعے ہیں، یعنی روزانہ کی بنیاد پر. بچوں پر بھی تفریحی مشاغل اچھے اور مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں. مشاغل، مشغلے کی جمع، اچھے اثرات، مثبت اثرات، اچھے، درست. تفریحی مشاغل میں شمولیت سے بچوں کی صحت ٹھیک رہتی ہے اور وہ چست رہتے ہیں. تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر تفریح، یعنی روز اگر کی جائے، تھوڑا سا ٹائم اپنے صحت کے لیے، اپنے جسم کے لیے نکالا جائے، آرام کیا جائے، تو پھر بڑوں میں ذیابیطس یعنی شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کے خطرات کم ہو جاتے ہیں، یعنی بیماریوں سے بھی ہم پھر دور رہ سکتے ہیں. اس سے جسمانی اور ذہنی صحت کو برقرار رکھنے اور معیار زندگی کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے. تفریح کی اہمیت کے پیش نظر تفریح کو موجودہ دور کی تیز رفتار زندگی کا حصہ بنانا اہم ہے، ناگزیر ہو چکا ہے. یعنی آج کل جس رفتار سے زندگی چل رہی ہے اس میں تفریح کے لیے، اپنے آپ کے، اپنی صحت کے لیے، اپنے جسم کے لیے تفریح کرنا بہت اہم ہے، ضروری ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف سست الوجود ہی نہ بنے رہیں. سست الوجود یعنی سست الوجود، سست، کاہل، لیزی ہی نہ بنے رہیں، لیزی جسم نہ ہو ہمارا، بلکہ روزانہ کی بنیاد پر کچھ وقت جسمانی تفریح کے لیے بھی مختص کریں، مقرر کریں، خاص کریں. اچھا، اسی طرح سے
اب اس کے سوال جواب ہیں کہ تفریح کیا ہے۔ تفریح ہم نے پڑھا کہ تفریح کیا ہے کہ روزمرہ کے معمولات سے، مصروفیات سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر اپنے جسم کو، اپنے ذہن کو آرام پہنچانا تفریح کہلاتا ہے۔ اور بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ اپنے جسم کو، ذہنی اور جسمانی حالت کو آرام پہنچانا تفریح کا بنیادی مقصد ہے۔ تفریح کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، تفریح کیوں ضروری ہے۔ یعنی جب ہم اپنی سرگرمیاں، اپنی مصروفیات سے تھوڑا سا ٹائم نکالتے ہیں اپنی سرگرمیوں کے لیے، اچھا تیسرا کوسچن ہم کر رہے تھے تفریح کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ یعنی تفریح کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس سے ہمارا جسم اور ہمارا دماغ چست ہوتا ہے، اس سے ہم فریش ہو جاتے ہیں، ہماری اگلی کارکردگی میں نمایاں فرق پڑتا ہے۔ اس کے بعد تفریحی مقامات کی سیر سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور ہمیں تفریحی مقامات کا کیسے خیال رکھنا چاہیے۔ تفریحی مقامات کا ہم نے پڑھا کہ سیر سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ہم اپنے خاندانی زندگی مضبوط ہوتی ہے، ہم اپنے خاندان کے ساتھ سیر و تفریح پر جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اکٹھے ہم واقعات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تفریحی مقامات کا کیسے خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح سے تفریحی مقامات کو صاف رکھنا چاہیے، ہمیں ریپرز نہیں گرانے چاہیے، چیزیں نہیں پھیلانی چاہیے، اور ہم جب بھی تفریح کے لیے باہر جائیں تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مہم جوئی والی سرگرمیاں ہمارے لیے کیوں فائدہ مند ہیں؟ یعنی مشکل کام، مہم جوئی والی خطرناک سرگرمیاں، اس سے ہمیں خود اعتمادی حاصل ہوتی ہے اور خود آگاہی، یعنی خود اعتمادی اور خود آگاہی، ہم اس سے اپنے آپ سے آگاہ ہوتے ہیں۔ تفریح کی کون کون سی اقسام ہیں؟ تفریح کی 2 اقسام ہم نے پڑھی، فعال تفریح اور غیر فعال تفریح۔ اور فعال تفریح کون سی تھی کہ جو ہم گھر سے باہر کرتے ہیں، اور گھر سے باہر جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے مختلف پلاننگ کے ساتھ، اور غیر فعال جو ہم گھر میں بیٹھے کرتے ہیں، کوئی بھی ایسا کام یا اپنے کھیل کے لیے یا تفریح یا کوئی بھی مشغلہ جو ہم گھر میں کرتے ہیں، وہ غیر فعال تفریح کہلاتی ہے۔ تفریح ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب کرتی ہے؟ اس کا ہم نے پڑھا کہ تفریح ہماری زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے، ہر طرح سے مثبت اثرات مرتب کرتی ہے، اچھے اثرات، ہمارے دل و دماغ پر اچھے اثرات مرتب کرتی ہے، ہماری خاندانی زندگی پر اچھے اثرات مرتب کرتی ہے۔ اس کے بعد اگلا کوسچن جو ہے وہ خالی جگہ ہے، یہ آپ خود پر کر لیں۔ اور چوتھا کوسچن اعراب لگا کر ان کا تلفظ واضح کریں۔ جھلسا دینا، عناصر، تحقیق، تفکرات، مقبول۔ میننگ ابھی ہم نے جو کیے ہیں۔ 5واں کوسچن گھٹا ٹوپ، مکمل اندھیرا، چہل قدمی، دوسرا ہے چہل قدمی، پیدل چلنا، ٹہلنا۔ اس کے بعد ہے اکسانا ترغیب دلانا، مائل کرنا، تیار کرنا، آمادہ کرنا۔ چھٹکارا کا مطلب نجات اور ناگزیر، اہم اور ضروری۔ اس کے بعد جملے ہیں جو آپ خود بنائیں گے۔ سیر و تفریح، جھلسا دینا، مہم جوئی، خود آگاہی یعنی اپنے آپ کا پتہ چلنا، خود سے واقف ہونا، خود سے آگاہ ہونا اور مشاہدہ کرنا۔
غور و فکر کرنا اور دیکھنا۔ تفریح کی اہمیت پر کم از کم 100 الفاظ کا پیراگراف لکھیں۔ یہ مضمون ہے تفریح کی اہمیت، یہ مضمون لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد خط ہے، خط کا نمونہ یہاں پر دیا گیا ہے۔ ابا جان کے نام خط ہے جس میں ان سے رقم منگوائی جا رہی ہے۔ خط کا پیٹرن یہاں پر دیا ہوا ہے۔ یہی خط آپ اپنی کاپیز میں لکھیں گی۔ اچھا، یہ آخری کوشچن ہے۔ آپ نے یہی خط جو ابا جان کے نام خط ہے جس میں ان سے یونیفارم کے لیے اور اگلی جماعت کے لیے کتابوں اور کاپیوں کے لیے رقم منگوانی ہے، یہ خط آپ نے لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اگلا خط کریں گے، وہ ہے تفریح کی اہمیت کے موضوع پر اپنے دوست کو خط لکھیں۔ اچھا، آپ نے صرف ابھی یہی کرنا ہے، یہ جو خط دیا ہے اسی کو لکھیں، اور یہ خط ہے ابا جان کے نام رقم منگوانے کے لیے خط۔ یہ اس کے کوشچنز ہیں، اور یہ آپ نے کاپیز پہ کرنے ہیں سارے، اس کی ایکسرسائز اور فل چیپٹر، اور پھر اس کے بعد آپ مجھے سینڈ کر دیں۔